السلام علیکم ناظرین، پروگرام سب کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف رفیق۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت میں ہلکی ہلکی بارش ہے، سردی کی شدت میں اضافہ ہے اور گرد و نواح میں برف باری کی بھی رپورٹس ہیں، لیکن کیا عجب کمال ہے کہ جنوری میں اسلام آباد میں موسم تو سرد ہے لیکن سیاسی درجہ حرارت ایسے لگتا ہے جیسے جون جولائی کا چل رہا ہو۔ ناظرین، آج جس موضوع میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے وہ ہے تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کا معاملہ، اور آج ایک بڑی خبر ہے وفاقی دارالحکومت سے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو سکروٹنی کمیٹی تھی اس کی رپورٹ کو آج فری کین کو دینے کا حکم دے دیا ہے، اور وہ رپورٹ یوں سمجھے کہ فری کین کے پاس آ گئی ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس بھی، اور اکبر ایس بابر صاحب جو کہ پٹیشنر ہیں اس فارن فنڈنگ میں۔ ناظرین، فارن فنڈنگ کے حوالے سے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اوور ویو دیتا چلوں، پھر میں آپ کو وہ ڈاکومنٹس دکھاؤں گا، وہ حقائق دکھاؤں گا جو اب تک شاید میڈیا میں کہیں نہیں آئے اور شاید آگے آئیں یا نہ آئیں۔ ناظرین، فارن فنڈنگ کیس 14 نومبر 2014 کو شروع ہوا۔ کتنا عجب معاملہ ہے کہ انصاف لینے کے لیے ایک پارٹی کا ورکر، ایک بانی رکن 14 نومبر 2014 کو الیکشن کمیشن میں جاتا ہے کہ اس پارٹی کے فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور فنڈنگ میں بدعنوانی کا شکار ہوئے ہیں اور اس کے انالیسس کروایا جائے اور ہر چیز ہے، اور 7 سال کے بعد آج 2022 میں جا کے الیکشن کمیشن اس سکروٹنی کمیٹی کے ڈاکومنٹس جو سی ہے وہ فری کین کو دیتی ہے تاکہ وہ اپنے انالیسس دیکھ لیں، اپنی ڈاکومنٹس کو گو تھرو کر لیں، اس کے بعد باقاعدہ ایک بحث شروع ہوگی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ہیئرنگ کرے گا، اس کے بعد فیصلہ دے گا۔ ان 7 سالوں میں اکبر ایس بابر صاحب نے کس نے صبر آزما وقت گزارا، کتنی دفعہ ہائی کورٹ گئے، کتنی دفعہ الیکشن کمیشن گئے، کتنی دفعہ سٹے ہوئے، لیکن ایک بات بڑی اتھینٹک ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کا نہ وکیل بدلا، نہ اکبر ایس بابر صاحب نے خود اپنے کوئی ایسا کیا کہ وہ اس پٹیشن سے ہٹ جائیں یا اس کو ختم کر دیں۔ گو کہ ہر طرح کی آفرز ہوئیں، ہر طرح کی، میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ بول رہا ہوں، اور کسی وقت اکبر ایس بابر صاحب کے ساتھ جب ہم انٹرویو کریں گے آپ کے لیے تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ کون کون سی آفرز ہوئیں اور کیا کیا لوگ، کون کون لوگ جا کے ان کو ملے۔ خیر، اکبر ایس بابر صاحب لگے رہے، لیکن متعدد بار جو وکلا تبدیل ہوئے اور وکلا کی طرف سے سٹے لیے گئے، وہ ہر دفعہ تحریک انصاف نے ہی یہ کام کیا۔ یہ ایک ماضی کا اوور ویو تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حیران کن بات، لوگ بڑے مخمصے میں ہیں کہ فارن فنڈنگ میں کیا ہوگا، تحریک انصاف کا اپنا آرگومنٹ ہے، اپوزیشن کا اپنا آرگومنٹ ہے، لیکن ہمارا کوئی اپنا آرگومنٹ نہیں ہے، ہم جو چیز بات کریں گے وہ ڈاکومنٹ کے ساتھ کریں گے۔ میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا کہ تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ میں کتنی بدعنوانی ہوئی، کن کن ممالک سے فارن فنڈنگ لی گئی، انڈیا سے فارن فنڈنگ لی گئی یا نہیں لی گئی، کون کون سے کاروباری اشخاص باہر کے ملک بیٹھ کے انہوں نے فارن فنڈنگ دی، اور اس کے بعد ان اشخاص کے ساتھ انٹرنیشنلی ان کے اوپر کیسز بنے۔ میں ان تمام حقائق پر نہیں جاتا، میں ان ڈاکومنٹس کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ جو تحریک انصاف نے خود اپنے ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کے سامنے رکھے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے پٹیشن گئی فارن فنڈنگ کی، یہ آڈٹ تھا 2009 سے 2013 کا، 4 سال کا آڈٹ تھا۔ اب تحریک انصاف نے اس آڈٹ کے ڈاکومنٹس جو خود تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے، ان ڈاکومنٹس میں ایسے حیران کن انکشافات سامنے آئے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف اپنے دیے ہوئے ڈاکومنٹس کو کیسے دفاع کرے گی۔ اور ایک ضمناً بات، بڑا عجیب معاملہ ہے سیاست کے دشت میں کہ تحریک انصاف مختلف سیاسی جماعتوں کے اوپر فارن فنڈنگ یا ہنڈی کا الزام لگاتی رہی، کرپشن کا، پیسے چوری کا، جو بھی آپ سے نام دے دیں، اور کبھی انہوں نے کہا جی پاپڑ والے کو، بھلے والے کو، ٹائر والے کو کے ناموں کے اوپر کروڑوں کی ٹرانزیکشنیں کی، اور بڑے بڑے سیاسی اکابرین نے اس کے اوپر مال باہر بھیجا یا لیا، جو بھی نیریٹو آپ سنتے رہے حکمراں جماعت کے لوگوں کی طرف سے۔ میں آپ کو ان کے اندر کے لوگ بتاؤں گا کہ کون سے 4 لوگ ہیں جن کے نام کے اوپر کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہوئی اور جن کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین، تحریک انصاف نے جب اپنے سکروٹنی کمیٹی کے سامنے اپنے پارٹی کے ڈاکومنٹس جمع کرائے، آڈٹ رپورٹس جمع کرائیں، اپنے اکاؤنٹس جمع کرائے، تو ان اکاؤنٹس کو جب سرچ کیا گیا اور ان اکاؤنٹس کے اوپر جب اکبر ایس بابر صاحب کی ٹیم نے
آڈیٹرز نے بیٹھ کے ان ڈاکومنٹس کو گو تھرو کیا, کیونکہ وہ ڈاکومنٹس اس وقت دینے کو تیار نہیں تھے, تو ان ڈاکومنٹس کو گو تھرو کرنے کے بعد پتہ لگا 2.2 ارب روپے کی بدعنوانی ہوئی. یہ ڈیٹیل ہے بینکوں کی, یہ ٹرانزیکشنیں ہیں, اور ان تمام ڈاکومنٹس کے اوپر آتھورائز آڈیٹر جنرل کی سگنیچر موجود ہے. یہ ڈیٹیل ہے ڈاکومنٹس کی, جن بینکوں کو جن ڈاکومنٹس ہیں اور جو بینک اور جو اماؤنٹ تحریک انصاف نے دی ان کے اندر سے یہ بدعنوانی ثابت ہوئی 2.2 ارب روپے کی. اب آپ کو ایک عجیب مذائقہ خیز بات بتاؤں کہ کل اکاؤنٹ کتنے تھے. 22 سے 25 اکاؤنٹ کل کلیم کیے جا رہے تھے کہ تحریک انصاف کی پارٹی کے مختلف اشخاص کی آتھورائزیشن میں اور مختلف اشخاص کے کہنے پہ چلے. اب یہ ہیں وہ کل اکاؤنٹس, 22 سے 25 اکاؤنٹ 2009 سے لے کے 2013 تک. ان اکاؤنٹس میں کہیں پہ 6 اکاؤنٹ اور کہیں پہ 9 اکاؤنٹ تو شو کیے گئے کہ یہ ہمارے آتھورائز اکاؤنٹ تھے اور اس میں ٹرانزیکشنیں ہوئیں, اس میں پیمنٹیں جو کہ تحریک انصاف نے لکھ کے دیے. لیکن 16 اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کو ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ وہ 16 اکاؤنٹ کون سے ہیں, وہ کیوں نہیں آئے, ان کے ڈاکومنٹس کیوں نہیں آئے, اس میں فارن فنڈنگ کہاں سے آئی, کیسے آئی. میں پھر یہ بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ 6 سے 9 اکاؤنٹس کے درمیان کہ جو اکاؤنٹس شو کیے گئے اور جو ڈاکومنٹس تحریک انصاف نے دیے اس میں سے 2.2 ارب روپے کی بدعنوانی ابھی تک سامنے آئی ہے. تیسرا اہم ترین نقطہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ پاپڑ بیچنے والے اور یہ ٹائروں والے کے اوپر جو نیریٹو حکمراں جماعت کی طرف سے لیا گیا, جناب 4 ایسے اشخاص موجود ہیں, میں ان کے ڈاکومنٹس آپ کو ابھی دکھاؤں گا. ایک طاہر اقبال جو ٹیلی فون آپریٹر, محمد ارشد جو اکاؤنٹنٹ, محمد رفیق جو ریسیپشنسٹ, اور محمد نعمان افضل یہ ہیں کمپیوٹر آپریٹر. یہ وہ 4 اشخاص ہیں جن کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی فنڈنگ آئی اور ان کو پارٹی کی اتھارٹی نے آتھورائز کیا کہ یہ 4 لوگوں کے نام کے اوپر جو فنڈنگ آئے گی ان کے نام پہ فنڈنگز آ سکتی ہے, اور اس کے بعد ان کے نام پہ جو فنڈنگ آئے گی ان کے اکاؤنٹ سے وڈرا کرا کے اس کو پارٹی یوٹیلائزیشن میں لے کے جا سکتی ہے. اب تحریک انصاف کا کہ ایسی بات نہیں ہے, ہم نے ان کو آتھورائز نہیں کیا تھا. تو حضور پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ محمد طاہر اقبال, ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے 13503-0531-080-3. یہ طاہر اقبال صاحب ٹیلی فون آپریٹر ہیں جن کو آتھورائزیشن دی گئی کہ ان کے نام شناختی کارڈ یا ان کے اکاؤنٹ میں فورن فنڈنگ آ سکتی ہے پارٹی کی, اور جس کو بعد میں پارٹی یوٹیلائز کرے گی. محمد نعمان افضل, ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے 3303-874-1547-1. یہ نعمان افضل صاحب جو ہیں یہ کمپیوٹر آپریٹر ہیں, ان کو بھی یہی سیم آتھورائزیشن دی گئی اس سال میں. محمد ارشد یہ اکاؤنٹنٹ ہیں, 38403, ان کا شناختی کارڈ نمبر 6840581-5. یہ آج بھی اکاؤنٹنٹ ہیں. اور محمد رفیق جن کا شناختی کارڈ نمبر ہے 54303-190-4185-3. اب میں نے آپ کو ان کے شناختی کارڈ نمبر بتائے, ان کے شناختی کارڈ نمبر کو آپ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کے اکاؤنٹس کیا ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے آئے, کب آئے, کیا نہیں آئے. لیکن ان کے اکاؤنٹس نہیں دیے گئے الیکشن کمیشن کو. اب بات آتی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ان کو تو آتھورائز کیا ہی نہیں کسی نے کہ ان کے اکاؤنٹ میں فارن فنڈنگ آئے یا نہ آئے, کیا ہے کیا نہیں. تو میں آپ کو ایک عجیب معاملہ بتاؤں کہ حضور ایسا نہیں ہے کہ ان کو آتھورائزیشن نہیں گئی, ان کو آتھورائزیشن پارٹی کی طرف سے دی گئی. اب ان کو آتھورائزیشن جب دی گئی تو آتھورائزیشن دینے والے کون کون تھے؟ دیکھیں یہ وہ لیٹر ہے, یہ اور اس کے علاوہ ایک اور لیٹر ہے جی, یہ وہ لیٹر ہے جس کے تحت تحریک انصاف کے اس وقت کے اکابرین, جن میں سیف اللہ نیازی صاحب بورڈ ممبر تھے, سردار اظہر طارق صاحب, کرنل یونس علی رضا صاحب, محمد عامر محمود کیانی صاحب, مسٹر طارق شیخ صاحب اور ہمایوں محمد صاحب. اب ہمایوں محمد صاحب بھی سینیٹر ہیں ماشاءاللہ, عامر محمود کیانی صاحب ایم این اے اور سیف اللہ نیازی صاحب خود بھی ایم این اے ہیں, اور سردار اظہر طارق کو انہوں نے کہیں پہ وہ جو ہے وہ کیا سفیر شاید لگایا ہے. اب دیکھیں یہ باقاعدہ بورڈ کی ریزولوشن ہے 1 جولائی 2011 کی,
یہ اس کی ڈیٹ ہے 1 جولائی 2011 کو بورڈ ایک ریزولوشن پہ آتی ہے بورڈ میں, اور ریزولوشن کے تحت بورڈ جو ہے ان کو نامینیٹ کرتا ہے. محمد طاہر اقبال کو CNIC 100 پاکستان تحریک انصاف, محمد نعمان افضل CNIC سو اینڈ سو سینٹرل آفس, محمد ارشد اکاؤنٹنٹ ہاؤس نمبر G64 میں, اور محمد رفیق اسلام آباد. یہ ان کو 4 لوگوں کو نامینیٹ کرتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے اور ان کے نام کے اوپر فنڈنگز آ سکتی ہے, اور نیچے یہ سگنیچر موجود ہے. یہ کوئی ڈاکومنٹس ایسے نہیں ہے کہ ہم نے فیبریکیٹڈ لیے ہیں, یہ ہمارے ہیں. اور میں آپ کو ایک پھر بتاتا چلوں حضور, یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں, یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو تحریک انصاف نے خود جمع کروائے, یا تحریک انصاف کے اپنے ریزولوشنز ہیں, تحریک انصاف ان ریزولوشنز کو ڈسون کرے. اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام جو بورڈ ممبران تھے انہوں نے سگنیچر کیے, اور آخر میں فار انفارمیشن لکھ کے کاپی کس کو بھیجی گئی؟ محمد عمران خان صاحب کو جو چیئرمین پارٹی ہیں, اور ڈاکٹر عارف الوی جو سیکرٹری جنرل تھے اس وقت, ان کو یہ بورڈ کا فیصلہ بھیجا گیا ان کو انفارمیشن کے لیے. اس کا اور اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں ہوا, کوئی چیئرمین صاحب کی طرف سے یا ان سیکرٹری کی جانب سے کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اس کا مطلب ان کی کنسنسس سے یہ بات ہوئی. باقی یہ وہ اکاؤنٹس ہیں مختلف بینکوں کی برانچوں کے ہر چیز. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ وہ 4 اشخاص جن کو بورڈ نے 2011 میں نامینیٹ کیا, ان کے اکاؤنٹس ڈالے, ان کے نام پہ فارن فنڈنگ آئی, ہر چیز آئی, اور اس کے بعد ان کے اکاؤنٹس ڈیٹیل جو سا ہے وہ جو تحریک انصاف نے رپورٹ جمع کرائی اس میں نہیں دیا گیا, اور یہ لوگ کہیں گئے نہیں, پارٹی کو چھوڑا نہیں. طاہر اقبال صاحب, محمد ارشد صاحب, محمد رفیق صاحب اور محمد نعمان افضل صاحب, یہ چاروں آج بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں, سینٹرل آفس میں امپلائی ہیں, اور اپنی اپنی پوزیشنوں پہ کام کر رہے ہیں. حضور, اگر آپ نے کرپشن نہیں کی, آپ نے فارن فنڈنگ میں کوئی معاملہ کیا نہیں, تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں اوپن کر کے دینی چاہیے تھی. ابھی ہم نے جو حقائق آپ کے سامنے رکھے, یہ وہ حقائق ہیں جو تحریک انصاف کے ڈاکومنٹ سے نکلے ہیں, جو انہوں نے الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کو دیے. ابھی میں آپ سے وہ حقائق ڈسکس کر ہی نہیں رہا جس کا کلیم اکبر ایس بابر صاحب کر رہے ہیں. تو میں آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ڈاکومنٹس جو انہوں نے جمع کرائے, یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے, اور یہ دستاویزی ثبوت کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں. اور تحریک انصاف نے 22 سے 25 اکاؤنٹ کی بجائے 9 سے 6 اکاؤنٹ جو ہیں ان کی ڈسکلوجر دی, اور اس کے علاوہ نہیں دی. اور ایک حیران کن بات, پارٹی کے فنڈنگ سے عائلہ ملک صاحبہ کو 70 لاکھ روپے کی پیمنٹ ہوئی. کس مد میں ہوئی, کیوں ہوئی, کس یوٹیلیٹی کے لیے تحت ہوئی, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا ایک وبال تھا, یا ایک بات تھی کہ فارن فنڈنگ میں کچھ ہوگا نہیں ہوگا, تو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دیے. اب اس میں سے الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے, عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں, یہ ان کا کام. ہمارا کام تھا آپ کو حقائق کے ساتھ خبر دینا, اور آپ کو یہ آگاہ کرنا کہ تحریک انصاف کے کاغذوں میں سے ثابت 2.2 ارب روپے کی کرپشن ہوئی, اور 4 لوگ جو کمپیوٹر آپریٹر, ریسیپشنسٹ, ٹیلی فون آپریٹر اور اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کے ناموں کے اوپر کروڑوں روپے آئے, ان کے نام اکاؤنٹس ڈسکلوز نہیں ہوئے. ہم نے وہ آپ کے سامنے حقائق رکھے. بہت جلد ناظرین آپ کے لیے مزید ڈاکومنٹس کے ساتھ چشم کشا انکشافات لے کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے, اور اکبر ایس بابر صاحب کا انٹرویو لے کے بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.